ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے، روزہ رکھا ہے تو اب ٹائم پاس کرنا ہے. تو اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں. روزے میں گیم کھیل رہے ہیں، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا، رمضان کی سحری تک جاگنا ہے. استغفر اللہ، رمضان اس لیے نہیں آیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے ہی گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے. بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مسجد میں گالی دے رہے ہو. اسی طرح کوئی شخص باہر گانے باجے سنتا ہے، غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے کوئی گانے سننا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے گھر میں حرام شدت ہے نا، گناہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں. بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے. سمجھو اس بات کو. رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا. جو ہمیں برگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے، وہ قید ہے. اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا. ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے. استغفر اللہ. یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارا سال گناہ کیے ہیں، اب تو جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے حاضر ہو جانا تھا. اے اللہ گناہگار آیا ہے، بدکار آیا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، اے اللہ تو رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمیں محروم نہ کیجیو، ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما. روزانہ افطار کے وقت حدیث پاک کے مضمون کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. ذرا بتاؤ تو صحیح، 1 ملین گناہگار بخشے جا رہے ہیں. افطار کے وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ اٹھتا، آنسو بہتے کہ اے اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے. مالک آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے ان بچوں کا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمیں محروم نہ کیجیے. مگر ہمارا افطار میں تو افراتفری ہوتی ہے. شربت آیا نہیں آیا، پکوڑے آئے نہیں آئے، چاٹ بنا کے نہیں بنا، گھر میں ہنگامہ، الٹا اس میں بھی لڑائی. ہر گھر میں ایسا لگتا ہے افطار کے وقت بیوی کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ارے وہ بھی انسان ہے، کمپیوٹر تھوڑی ہے بیچاری، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، گرمی کے دن ہے، کوئی چیز کبھی پیشی ہو گئی، چھوڑو ساری چیزیں، آؤ بیٹھو اور دعا مانگو، یہ مانگنے کا وقت ہے. لیکن ٹوٹلی مائنڈ چینج ہے ہمارا. رمضان کہ اگر ہم تھورلی ایٹ اے گلانس اگر دیکھیں کہ رمضان کی تیاری کیا ہو رہی ہے اس وقت، چلے صرف کراچی پر نظر دوڑاتے ہیں تو نکلے ذرا روڈوں پر، جتنے سپر اسٹور ہیں اس پہ آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، گاڑی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ رمضان کی شاپنگ ہو رہی ہے، گھر والوں کو شربت لینا ہے، کیچپ لینی ہے، سموسے کی چیزیں لینی ہے. اچھا بھائی اور کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جتنے ریسٹورنٹ ہیں ان کے باہر بورڈ لگنا شروع ہوئے ہوں گے، سحری آفر، افطاری آفر، رات کو دیر سے مڈ نائٹ آفر. اچھا جناب اور آگے جائیں تو نوجوان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہوں گی کہ بھائی کرکٹ ٹورنامنٹ کدھر ہونے والا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ رمضان کا فوڈ فیسٹیول ہے، ہم رمضان کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اچھا کئی ہمارے دکاندار بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا ہوگا 4-5 روزہ تراویح کدھر ہے. 5 دن میں تراویح پوری کریں گے پھر تو مارکیٹ ساری رات کھولنی ہے، پھر دکانیں کھولنی ہیں. باقی فیملی سے پوچھو آپ کا کیا پلان ہے، ان کا کہنا یہ 10-15 روزے کے بعد روزانہ رات کو شاپنگ سینٹر جانا ہے، عید کی تیاری کرنی ہے. یہ پوری تیاری میں تلاوت کہاں ہے، عبادت کہاں ہے؟ فلاں اسکیم، افطاری اسکیم، تلاوت اسکیم کدھر ہے؟ کس نے پوچھا کہ بھائی رات کون سی جگہ ہے جہاں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ سکوں، میں کچھ تلاوت قرآن، کچھ قرآن سمجھ سکوں؟ رمضان کو کیا بنا دیا ہم نے؟ شاپنگ، پکنک، کھانا پینا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں پھر بھی 5 کلو وزن بڑھ جاتا ہے. بندہ بولے یار روزے رکھے کیا کیا؟
بولا وہ سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہوں گا، افطاری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا، اور رات کو بیچ میں ایک بار پھر کھایا کہ پھر موقع نہیں ملے گا، 4 بار تو کھانے کھاتے ہو۔ تو رمضان کو تو بڑا ہی کچھ اور دیا ہے، ایسا نہ کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتا ہوں، نبی پاک کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ سب سے بہتر تو نمونہ وہی ہے نا ہمارے پاس۔ آؤ پیارے آقا کا آپ کو شیڈیول بتاتا ہوں، نبی پاک کیسے رمضان گزارتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر منور پر تشریف نہ لاتے تھے، پورا مہینہ نبی پاک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، بس عبادت پر کمر بستہ، پلان تیار۔ کہتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، پیارے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری رہتا تھا، رات بھر دعائیں کرتے، گر گڑاتے۔ نبی پاک بستر چھوڑ دیتے اور ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رمضان میں۔ لوک ایٹ